بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا ایک عظیم رکن ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ بعض اوقات انسان کی جسمانی حالت، بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، تو شریعت نے ہمیں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا یہ عام نماز سے کم درجہ رکھتی ہے یا اس میں بھی وہی روحانیت اور برکت پائی جاتی ہے؟ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان بہت اہم ہے اور ہر مسلمان کو اسے سننا اور سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بیماری یا کسی عذر کی بنا پر کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لے، لیکن نماز ہر حال میں چھوڑنی نہیں ہے۔ اس فرمان نبوی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو ہر حالت میں اپنے رب سے جوڑے رکھتی ہے، اور بیٹھ کر نماز ادا کرنا بھی اسی عبادت کا حصہ ہے، نہ کہ اس کا نعم البدل یا ناقص صورت۔ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایسے گھروں میں 3 چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، دوسری چیز سکون و اطمینان، اور تیسری چیز گھر والوں کے دلوں میں محبت و الفت۔ جو بندہ مجبور ہو کر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ دیکھو، میرا بندہ بیماری یا کمزوری کے باوجود میرے حضور حاضر ہے، گو کہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن اس کا دل حاضر ہے، پس اس کو وہی اجر دیا جاتا ہے جو ایک صحت مند کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عذر کی بنا پر بیٹھ کر نماز ادا کرے اس کو اس نماز کی طرح اجر دیا جائے گا جو کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ وہ بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے، نہ کہ اس کے ظاہری افعال کو۔ ناظرین، اگر کوئی شخص دل سے نماز کے لیے مخلص ہے لیکن اس کے جسم میں طاقت نہیں کہ کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے اعمال لکھو، اگرچہ اس وقت وہ بیماری یا سفر میں ہے، کیونکہ وہ صحت کے دنوں میں ان اعمال کا عادی تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے اور بیماری کی حالت میں بھی بیٹھ کر اس عبادت کو جاری رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اخلاص کو دیکھ کر اسے پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شاید عام نماز کی نسبت کم اجر رکھتا ہے، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ اصل چیز نیت اور تقویٰ ہے۔ جس بندے کا دل نماز میں حاضر ہے اور جو اپنی جسمانی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کی استطاعت کے مطابق عبادت کا مطالبہ کرتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ایک روحانی تاثیر یہ بھی ہے کہ بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ جب انسان بیماری یا کمزوری میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں عجز و نیاز مندی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ جو بندہ تکبر اور غرور سے خالی ہو کر عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی ایسے گھروں کو دیکھا ہے جہاں کے افراد کمزور یا بیمار ہونے کے باوجود نماز ترک نہیں کرتے تھے، بلکہ بیٹھ کر بھی پابندی سے ادا کرتے تھے، اور ان گھروں میں ہمیشہ سکون، محبت اور برکت دیکھی گئی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ جہاں نماز کی پابندی ہو
وہاں اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرماتا ہے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والے بھی اسی برکت کے حقدار ہوتے ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے بندے کی دعا بھی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیماری یا کمزوری میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر دست سے دعا بلند کرتا ہے تو اس کی فریاد اللہ تعالیٰ کے ہاں جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کی دعا میں عز، درد اور تواضع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ حال بہت پسند ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا نہ صرف شریعت میں جائز ہے بلکہ بعض اوقات مستحب بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ نفل نماز میں اگر کوئی بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ عمل بہتر ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات نفل نماز بیٹھ کر ادا فرمائی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اسی پر عمل کیا۔ ایک اور بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے وضو، پاکی اور قبلہ رخ ہونا ویسا ہی ضروری ہے جیسا کہ عام نماز کے لیے ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ قیام کی بجائے بیٹھ کر رکوع و سجدہ کیا جاتا ہے، یا اگر سجدہ بھی ممکن نہ ہو تو اشاروں سے نماز مکمل کی جاتی ہے۔ شریعت نے ہر حالت کے لیے آسانی عطا کی ہے اور بندے کو عبادت سے محروم نہیں کیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں بیماری کی حالت میں ہوں اور نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو اشاروں سے نماز ادا کرو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں بلکہ اس کو ہر ممکن حالت میں ادا کرنا فرض ہے۔ البتہ اس کے طریقے میں آسانی ہے۔ آج کے دور میں بعض لوگ بیماری کی چھوٹی سی علامت پر بھی نماز ترک کر دیتے ہیں، یا صرف اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ انتہائی خطرناک سوچ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت اسی لیے دی ہے تاکہ بندہ اپنی عبادت جاری رکھے۔ جو بندہ بیماری یا کمزوری کے باوجود نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ بعض اولیاء کرام بڑھاپے میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ بعض نے تو بیماری کی شدت میں بھی تیمم کر کے لیٹ کر نماز پڑھی تاکہ اللہ کی عبادت چھوٹنے نہ پائے۔ ان کی یہ محبت، اخلاص اور ثابت قدمی آج ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم بھی کسی حال میں نماز ترک نہ کریں، چاہے بیٹھ کر ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ پہلی چیز اللہ کا خاص سکون، دوسری چیز دلوں میں محبت، اور تیسری چیز رزق میں برکت۔ ایسے گھروں میں فرشتے بھی آتے ہیں اور شیطان دور ہو جاتا ہے۔ بس اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ خود کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں اور اللہ کے خاص فضل و رحمت کے مستحق بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حالت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے ہم صحت مند ہوں یا بیمار، کھڑے ہو کر پڑھ سکیں یا بیٹھ کر، کیونکہ نماز ہی وہی ذریعہ ہے جو ہمیں رب سے جوڑتی ہے اور ہماری زندگیوں کو برکت سے بھر دیتی ہے۔ آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز پیغامات آپ تک روزانہ پہنچیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔